بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مبحث شریف کے اندر شرح المطالب فی مباحث ایمان ابی طالب کے اندر جو آخری روایات ہیں وہ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ کے حوالے سے 4-5 روایات ہیں، جن کا مضمون یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں اپنے باپ کو لائے اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے کو نہیں لانا چاہیے تھا، میں ان کے پاس چلا جاتا، ان کی یہ تکریم تھی، یہ بزرگ ہیں۔ تو اس پر رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور برکت عطا فرمائیں۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانس بھر کر کہا کہ یا رسول اللہ کاش آج ان کی بجائے جناب ابو طالب علیہ السلام آپ کے ام محترم کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اس طرح کی یہ روایتیں اور انگوروں والی روایتیں بہت ساری، بہرحال جب یہ روایتیں لے آئے ہیں تو پھر ان روایتوں کے لانے کے بعد خود صاحب اصابہ فی تمیز الصحابہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود یہ ارشاد فرما دیا ہے وَأَسَانِيدُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَاحِيَةٌ۔ وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ان تمام احادیث کی روایات کی اسانید جو ہیں بیہودہ ہیں۔ او یار تم خود اعتراف کر رہے ہو کہ آپ کی پیش کردہ تمام روایات کی سندیں بیہودہ ہیں، یار جس روایت کی سند بیہودہ ہو اس کے متن پر کیسا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ بھئی پہلے اپنی منجی کے نیچے ڈگورا پھیر کر آئیں اور پھر آ کر اپنا وہ دعویٰ ثابت کریں، پتہ کریں ان روایتوں کی اپنی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نہایت ادب کے ساتھ تمام علماء اہل سنت کے ہاں عرض کرتا ہوں، خواہ وہ تکفیر کرنے والے ہیں یا نہیں کرنے والے یا تعظیم کرنے والے ہیں، دونوں طبقات اہل علم سے میرا گزارش ہے کہ میں کسی کا فریق نہیں، نہ میرا کوئی فریق ہے، اور جہاں تک یہ صاحب مبحث کا مقام تھا وہ میرے لیے انتہا سے بھی زیادہ قابل احترام ہے۔ مجھے کوئی یہ نہ تانا دے کہ میں نے ان کے اس کی گستاخی کی ہے، چونکہ میں تحقیق کا طالب علم ہوں، دلیل کی قوت پر یقین رکھتا ہوں، میں نے ان دلائل کا جائزہ لیا ہے، ان دلائل میں کوئی یقینی دمخم نہیں ہے، تو جس دلیل میں یقینی قوت نہ ہو اس پر یقین کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں۔ وہی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں اور وہی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد کوئی 52-53 علماء کے فتاوی جات موجود ہیں اس کے اندر، تو کسی ایک فتوے کی قوت کے اندر کوئی دلیل کوئی نہیں، یہ ذاتی علماء کی آراء ہیں، اور کسی کی ذاتی رائے کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک کہ اس کی رائے کے پیچھے قوت دلیل موجود نہ ہو، دلیل کی قوت موجود نہ ہو، یہ ضابطہ علم ہے۔ تو جتنے بھی آراء موجود ہیں، جتنی بڑی کتابیں ہیں فقہ کی ہیں یا کہیں کی ہیں، تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قوت میں دلیل مہیا کرے جو مفید یقین ہو۔ تو روئے کائنات میں کسی کے پاس بھی کوئی ایک لفظ نہیں ہے۔ اب آخر میں اہل محبت سے کہتا ہوں کہ آپ برملا چڑھ جائیں، ان کے سامنے آئیں جو تکفیر کرتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، کہیں کہ مولانا قرآن رسول پر نازل ہوا ہے، رسول کا ایک لفظ ثابت کر دیں ان آیات کی بابت کہ رسول نے فرمایا ہو کہ یہ آیتیں ابو طالب کی بابت نازل ہوئی ہیں، ایک لفظ ثابت کر دیں۔ مولانا قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا۔ پھر جس ذات پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے اسباب نزول کو وہ زیادہ جانتا ہے یا کئی ہزار میل دور بیٹھا ہوا 12-13 سال بعد اسلام میں آنے والا جانتا ہے؟ تو بھائی علمی لیاقت یہی ہے کہ اپنے ان دلائل کے اندر جو تکفیر کے اندر پیش کیے جاتے ہیں ان کے اندر وہ قطعیت کا وزن پیدا کریں، جو روایتیں آپ پیش کرتے ہیں ان کی اسناد کی صحت کی دلیل دے دیں۔ ہر شخص نے صحیح کہا ہے ان حدیثوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، کس بنیاد پر کہا؟ کوئی بنیاد نہیں، ذاتی رائے سے کہہ دیا۔ میں نے کئی شروحات دیکھی ہیں ان احادیث کی، کئی شروحات، کسی بھی شخص نے ان کی صحت پر دلیل نہیں دی کہ اس اعتبار سے یہ صحیح دلیل ہے۔ اس کے روات جو ہیں وہ تمام غیر مطعون ہیں اور ان پر کوئی تان نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، یا ان کی اسناد متصل ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جو آپ کے ہاں بنا ہوا معیار ہے صحت حدیث کا، اس معیار پر بھی یہ روایات پوری نہیں اترتی، تو میرے جیسا مسکین آدمی ایسی بیہودہ اور واہی روایات کا کیسے یقین کرے؟ اور اس کے اندر قرآنی آیات ملائی گئی ہیں۔ میں بار دیگر گزارش کرتا ہوں، آپ مجھ سے سب ہر اعتبار سے بڑے ہیں، علم، اخلاص، تقوی، محبت اور اپنے کردار کے حوالے سے بہت بڑے ہیں، لیکن
جب حرم نبوت کی بات آئے گی تو پھر میرے ایمان کا تقاضا اور مجبوری ہے کہ میں حرم نبوت کا دفاع کروں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میں کسی کا فریق نہیں، نہ میرا کوئی فریق ہے اور نہ میں کسی کو چیلنج کر رہا ہوں، صرف ان دلائل کو میں نے چیلنج کیا ہے۔ جو ان دلائل کو حق جانتے ہیں وہ مد مقابل آ کر ان دلائل کی قطعیت پر دلائل مہیا کر دیں اور کوئی یقینی مفید یقین کوئی علمی صورت بیان کر دیں، تو پھر انشاءاللہ میں پابند ہوں آپ کا کہ میں اپنے نقطہ نظر سے رجوع کروں اور آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ نہ تو آپ اپنے دلائل کی قطعیت بیان کرتے ہیں، نہ ان روایات کی صحت کی دلیل دیتے ہیں، اور پھر روب ڈالتے ہیں، وہ بھی لمبی لمبی عربی عبارتوں کے ساتھ اور اصطلاحات کے ساتھ۔ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ جو آپ کے علمی جلالت سے مروب ہو جائے گا۔ نہیں، کائنات کا کوئی عالم دین میں دلیل کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ خود محتاج دلیل ہے، خواہ وہ ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی کیوں نہ ہوں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تک جتنے بھی علماء اہل علم آئے وہ پابند ہیں اس تکفیر کے تصور میں، دلائل کی یقینی اور قطعی عظمت کو پیش کرنے کے لیے وہ پابند ہیں۔ اگر وہ نہیں دے سکتے تو ان اکابرین سے استفادہ کرنے والے جو ہیں، جو ان کے موقف سے ایگری ہیں، ان کی ذمہ داری بنتے ہیں وہ اٹھیں اور ان کی اسناد کے اندر قطعیت کا ثبوت، ان کے ثبوت میں قطعیت کی کوئی مواد مہیا کر دیں، یا ان دلائل کے اندر کوئی ایک آیت ایسی پیش کر دیں جس کی دلالت ابو طالب علیہ السلام کے کفر میں قطعی ہو، کوئی ایک روح کائنات سے روایت پیش کر دیں جس کی سند مفید یقین ہو۔ جب آپ کے پاس آپ کے اپنے دلائل غیر مفید ہے، مفید یقین تو دور کی بات ہے، یہ مفید ظن بھی نہیں ہے، ان کی صحت کی بھی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، تو پھر بلا وجہ امت کو کیوں پریشان کیا جاتا ہے اور الجھایا جاتا ہے؟ اتنی وفا کے اسمے کو کیوں ضائع اور رائگاں کیا جاتا ہے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اسوہ وفا ہے۔ میں نے اپنے ٹی وی پروگراموں کے اندر یہ بات 164 گھنٹے پر مشتمل یہ گفتگو کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ نفس رحمت ہے جن پر درود پڑھنا ضروری ہے، جن کی تکریم واجب ایمانی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جب میرے پروگراموں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں بار بار اس حوالے سے کہ کوئی کسی بھی علمی حیثیت سے آئے، اس کی اس علمی عظمت کو سلام ضرور ہے، مگر اعتماد ہم تب کریں گے جب وہ اپنے موقف کی قوت میں کوئی یقینی دلیل مہیا کرے گا، اور جب کوئی یقینی دلیل مہیا نہیں کر سکتا تو پھر اسے خاموش رہنا چاہیے، پھر وہ اس موقف کی طرف نہ آئے، پھر ہمارے موقف کو پڑھ کر اس پر کوئی تردیدی نوٹ دے اور اس پر کوئی علمی مواد مہیا کرے۔ یہ تو ہوئی نا علمی بات۔ یہ کیا ہوا کہ فلاں نہیں جانتا تھا، فلاں نہیں، جتنے بھی اولیاء کرام اور اسلاف کا نام استعمال کی جا رہا ہے کہ انہوں نے قول کیا ہے تکفیر ابی طالب علیہ السلام کے اوپر، تکفیر ابی طالب علیہ السلام پر ان کے اقوال موجود ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان اسلاف کے اقوال کے پیچھے علم کی قوت دیں، تصدیق یقینی دیں، وہ مہیا کریں، وہ دلائل مہیا کریں، کیونکہ کوئی بھی سلف صالحین میں سے کوئی بھی شخص دین کے اندر بحیثیت دلیل نہیں، خواہ وہ کتنے مرتبے کا ہو، خواہ وہ ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، جس بھی درجے کا ہو، اس کا قول اس کی ذاتی حد تک تو مفید ہو سکتا ہے، لیکن تحقیق کے طالب علموں کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے بیان کردہ اقوال میں وہ دلائل مہیا کریں، یا آپ اگر ان اقوال پر اعتماد کرتے ہیں تو ان دلائل کی قوت میں، ان اقوال کی قوت میں وہ دلائل مہیا کریں اور ہمیں دیں، ہم اس پر انشاءاللہ غور کریں گے اور آپ کے ساتھ ہم نوائے محبت ہو جائیں گے۔ تو جب آپ کے پاس دلائل ہے ہی نہیں، جو اس بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ جو بہت بڑا آئٹم بم آپ نے بنا رکھا تھا وہ تو ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ یہ شرح المطالب تو اب اس کو تو ایک ایک لفظ کو ادھیڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ میری کتاب کی 4 اور 5ویں جلد میں پڑھیں، ہم نے ایک ایک حرف کو کوڈ کر کے اس پر بھی علمی دلائل دیے ہیں الحمدللہ تعالی۔ تو میں صاحب کتاب سے کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں رکھتا، وہ میرے لیے محترم ہیں، لیکن ان کے احترام سے زیادہ احترام مجھے حرم نبوت کا ہے۔ حرم نبوت کی بابت اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم دین آئے گا تو پھر دلیل کا مہیا کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر وہ مفید یقین دلیل مہیا نہیں کرتا تو اس کی بڑائی کا میں کیا کروں؟ میں تحقیق کا طالب علم ہوں، دلیل کی قوت اور روشنی پر یقین رکھتا ہوں۔ جتنے بھی آپ نے دلائل دیے، ان دلائل کی کوئی یقینی حقیقت نہیں، نہ کوئی آیت ایسی ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دلالتاً ناس ہو اس اعتبار سے، اور نہ کوئی روایت ایسی ہے جس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے۔ تو میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں
ہمیں کہا جاتا جی یہاں خاموشی کا حکم ہے، کس آیت میں لکھا ہے کہ حقائق پر خاموشی کی اختیار کی جائے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ حقائق پر خاموشی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات ایک متواتر حقیقت ہیں، کوئی کائنات کی روایت اس تواتر کا جواب نہیں ہے، کوئی کائنات کا منظرنامہ جو علم سے تعلق رکھتا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کا اور ان کی وفاؤں کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ یہ مصنوعی روایات، یہ کسی ان کی کوئی بھی علمی حیثیت ہی نہیں ہے، تو پھر ہم جن دلائل کی اپنی کوئی علمی حیثیت نہیں، ہم اس پر کیوں یقین کریں؟ میں بار دیگر گزارش کرتا ہوں، بڑے پیار کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اہل علم ٹھنڈے دل سے اس مسئلے پر غور کریں، فریق بن کر نہیں، رفیق بن کر غور کریں، تو آپ کو قرآن کریم کی بے شمار آیات سے خوشبو آئے گی مقام ابو طالب علیہ السلام کی۔ بے شمار آیات ہیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کردار کی پذیرائی کے اندر نازل فرمائی گئی ہیں۔ 10 سن نبوی تک تو تمام اصحاب رسول کا کردار خاموش رہا ہے، اور اگر نصرت اور حمایت پر مبنی کوئی کردار ملتا ہے اور اس کی پذیرائی میں جتنی آیات ملتی ہیں، ان تمام آیات کا پہلا معنی اور مصداق ابو طالب کا کردار ہے۔ پھر آپ اس کو کیسے ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے؟ کس طرح اس کو اگنور کریں گے؟ اس پر دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، میرے لیے تمام اہل سنت کے علماء جو ہیں انتہا سے بھی زیادہ قابل احترام ہیں، مگر اہل بیت نبوت کی تکریم کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی تو اس کا رد کرنا علمی بنیادوں پر میری ذمہ داری بھی ہے، میرا اخلاقی حق بھی ہے، علمی حق بھی ہے، چونکہ اہل بیت نبوت کی تکریم واجب ایمانی بھی ہے، واجب قرآنی بھی ہے، اس کے بغیر نہ کسی کا ایمان ہے، نہ کسی کا اسلام ہے، نہ کسی کا دین ہے۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اہل بیت نبوت میں وہ عظیم فرد ہیں کہ وہ اللہ کا بھی اعتماد ہیں اور مصطفیٰ کا بھی اعتماد ہیں۔ اللہ کے اعتماد کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا اور مصطفیٰ کے اعتماد کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب امت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائے، اور وحدت کی عظمت یہی ہے، یہی نشاندہی ہے نبوت کی زبان سے۔ انشاءاللہ پھر میری تو اس پر بہت ساری تفصیلی گفتگو ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس وقت بھی محافظ اسلام تھے، اور آج ان کے جذبات اور ان کی وفائیں اسلام کی حفاظت میں ایک معیار ہیں۔ ہم اس معیار کے نیچے آ جائیں اور اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی ارتقاء کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے کام کریں۔ اس حوالے سے قطع نظر اس کے کہ ہم اس کو زیر بحث لائیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام بحث و مباحثے سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وقار کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی وفاؤں کے نور کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مرتسم فرمائے۔